بدل اسلام غریباً و سیعود غریباً کما بدا. غریب ہو چکا ہے, اجنبی ہو چکا ہے. واللہ میں تو سوچتا ہوں جب کہ جو لبرلز آج کل بنے پھیرے نا, سیکولرز اور فیمنسٹ 35-36 خواتین کچھ بھی نہیں ہے یار. یہ اگر اس دور میں پیدا ہوتی نا جس دور میں اسلام کا عروج تھا, ابھی کیا مسلمان ہوتے یہ لوگ. صحیح بات ہے. کیوں؟ بیکاز دے گو ود دا فلو. آج فلو اس طرف ہے, آج پاور اس طرف ہے, تو یہ ان کے بلے بلے کر رہے ہیں, ان کے وہ کر رہے ہیں. اگر اسلام یہ کچھ سال پہلے پیدا ہوتے نا تو کہتے ہیں یار اسلام نے جو ترقی کی ہے نا, اسلام کے بول بالا ہے. یہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں اٹ از یور نروز آر بینگ ٹیسٹڈ, کہ اصل تمہارے رول ماڈلز یہ ٹونی اسکاٹ تھا, بریڈ پٹ تھے, لینارڈو تھے, یا ابو بکر, عمر خالد. آپ نے رول ماڈلز کی بات کی, نبی وسلم کی حدیث ہے, اینڈ آئی وانٹ ٹو ایمفیسائز دس پوائنٹ, اور یوتھ سنتی ہے, اور عبداللہ, امت اللہ, ہماری بہنیں بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, مسلمان لوگ ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یار آپ کے رول ماڈلس کون ہیں, کیونکہ زابر نے اسٹارٹ کیا رول ماڈلس کون ہیں. اور رول ماڈلس اگر ہم اپنے سلیکٹ کرتے ہیں جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, تو صرف یہاں تک ہے, ایسا نہیں ہے. نبی وسلم کی حدیث ہے, صحابی نے آگے نبی وسلم سے پوچھا کہ وین ول دا آور بی, ڈے آف ججمنٹ کب ہوگی, تو نبی وسلم نے جواب دیا وہ تو ہوگی, واٹ ہیو یو پریپیئرڈ فار دیٹ. تو پوچھا نبی وسلم نے, تو صحابی نے کہا only the love of Allah and his messenger صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رپلائی کیا, you will be with those who you love. انک مع من احببت. بالکل, you will be with those who you love, whom you love. and the صحابہ کرام اس کے بعد کہتے ہیں ہم اس کے بعد اتنے ڈیلائٹڈ ہو گئے کیونکہ ہمارا تو محبت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری تو محبت ہے حضرت ابو بکر صدیق, ہماری تو محبت ہے حضرت عمر الفاروق. مالک کے الفاظ ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آج تک ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی یہ ہوئی, بیکاز وی نیو وی شوڈ لو اللہ اینڈ ہز میسنجر اینڈ ابو بکر اینڈ عمر. اور جو محبت آپ یہاں پہ کرتے ہیں نا, یہاں تک نہیں رہے گی. یو ول بی ود دوز آن دا ڈے آف ججمنٹ. سو پلیز اپنے جو رول ماڈلز ہیں, اپنی جو محبت ہے وہ اس کے ساتھ کریں جن کے ساتھ آپ اس دن قیامت والے دن ہونا چاہتے ہیں. If you love Tupac and Beyonce and Justin Bieber and Lady Gaga, ان کے ساتھ جہاں پہ وہ ہوں گے وہیں پہ. میں آپ کو بتاؤں ایک اور حدیث جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو قیامت کے دن جب یعنی قیامت کے قریب جو وقت ہوگا نا, اس میں جو سب سے ادنا لوگ ہوں گے نا وہ تمہارے لیڈرز ہوں گے. لیڈر سے مراد یہ کہ تمہارے رول ماڈلز ہوں گے, تمہارے آئیڈیلز ہوں گے. اور سب سے ادنا لوگوں سے مراد یہ تھی کہ یعنی اس زمانے میں نا جو سب سے ادنا لوگ ہوتے تھے نا وہ ہوتے تھے یہ جو کورٹ جسٹرز ہوتے ہیں, یعنی جو ہوتا ہے نا کہ جو مطلب سوسائٹی میں بس بادشاہ کو ہنسانے کے لیے کوئی بندہ آ گیا, جوکرز ہیں, مراسی شراسی جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے تھے ادنا. مطلب دیکھو نا, ایک سیکورٹی گارڈ ہے نا, وہ بھی کچھ کر رہا ہے, وہ بھی پہرا دے رہا ہے, وہ بھی رسپیکٹیبل پروفیشن تھا کہ یار یہ گارڈ ہے, یار یہ سولجر ہے, فلاں بندہ جو ہے وہ بادشاہ کا وزیر ہے, یہ جو ہے نا فلاں بندہ ہے, ویلیو ایڈیشن. ہاں, تو آل آف دیز پیپل, ایون وہ بندہ روٹیاں لگا رہا ہے نا, تو یہ ویلیو ایڈ کر رہا ہے پوری سوسائٹی کے اندر. سو دیز ور پیپل ہو ہیڈ سم کائنڈ آف ورتھ. لیکن جن کو سمجھا نہیں جاتا تھا کچھ بھی, وہ تھے کہ یار یہ بس ایسی مراسی سراسی جوکر قسم کے لوگ ہیں. وہ بادشاہ کی نا تعریف کیا کرتے تھے, بادشاہ کی پریز میں بس وہ کلمات کہہ رہے ہیں, اور وہ ان کا رول یہ تھا کہ بادشاہ کا مین کام سارا یہ, بس بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے یہ لوگ فیچر کرتے ہیں جسٹ ٹو کیپ ہم انٹرٹینڈ. تو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جو ٹائم آئے گا نا اس میں جو ہمارے سب سے ادنا لوگ ہوں گے وہ ہمارے سب سے ٹاپ پہ چلے جائیں گے. میننگ کہ ابھی ہمارا دیکھیں نا جو سیلیبریٹی انڈسٹری ہے جو آپ کے سامنے ہے, اس میں کون لوگ ہیں؟ دیز آر دا پیپل جو کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جو بھی ایکٹر, سنگر, ڈانسر, میوزیشین, یہ اس وقت ہمارے رول ماڈلز ہیں. آرٹسٹ کہتے ہیں, آرٹسٹ کہتے ہیں ان کو, آئیڈلز کہتے ہیں. امریکن آئیڈل, برٹش آئیڈل, پاکستان آئیڈل, انڈین آئیڈل, یہ آئیڈلز ہیں. دیز آر آئیڈلز دیٹ آر ورشپڈ اینڈ پیپل. وہ فینس کیوں بنتے ہیں لوگ ان کے, اتنے ڈائی ہارڈ فینس بن جاتے ہیں کہ وہ اپنے کمروں میں پوسٹر اور وال پیپر اور لٹرلی لوگ ان کے ایونٹس پہ جا کے بے ہوش ہو رہے ہوتے ہیں آؤٹ آف دیٹ آئیڈل ورشپ. مرے بھی ہیں, مر جاتے ہیں. مجھے اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نا اس میں 2 پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو ہمارا اس وقت سچویشن ہے نا, کرنٹ سچویشن, یہ ایک تو بائی ڈیزائن بھی ہے. یہ جان بوجھ کے ہمیں یہاں کیا گیا, ہمیں جان بوجھ کے اپنے ہیروز سے ہٹایا گیا ہے اور ہمیں آلٹرنیٹیو ہیروز دیے گئے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے کسی قوم کو فتح کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے جو نوجوان نسل ہے ان کو بے راروی اور فحاشی اور اس پہ لگا دو, جیسے کہ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا. تو انہوں نے کیا کیا, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, یو ول ریئلائز کہ واقعی میں ایسا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ میں بچپن میں نا بڑا حیران ہوتا تھا کہ کسی ریسٹورینٹ میں آپ جا رہے ہیں نا, کسی دیسی ریسٹورینٹ میں جا رہے ہیں جو ذرا فینسی ریسٹورینٹ ہے, تو وہاں پہ جو شخص دروازہ کھولتا تھا نا وہ ایک بونا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, وہ ایک بونا ہوتا تھا اور اس نے پہنا ہوتا تھا, یعنی اچکن پہنی ہوئی ہے, کلا پہنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, شیروانی پہنی ہوئی ہے. یہ جو لباس پہنا تھا نا یہ نوابوں کا لباس تھا, ہمارے یہاں لوکل پاکستان کے, یعنی چودھریوں کا لباس تھا, یہاں کے راجوں کا لباس تھا. دس واز دا لباس آف دا ایلیٹ آف سوسائٹی, دا نوبلٹی آف سوسائٹی. اچھا,
گورے نے آپ کو کیا لگتا ہے یہ تکے پہ ہوا ہے جان بوجھ کے, یعنی شارٹ ہائٹ والے, کیونکہ جب آپ سائیکالوجی پڑھتے ہیں تو ہائٹ کا ڈفرنس ہوتا ہے, یعنی اف یو آر ٹالر پرسن یو کمانڈ اے بٹ مور ریسپیکٹ ان دیٹ روم, رائٹ. اچھا, تو انہوں نے جان بوجھ کے چھوٹا ہائٹ کا بندہ رکھا اور اس کو پہنا دیا, یعنی وہ لباس جو کہ پگڑی پہنا دی, اور وہ بھی اتنے لمبے وہ اس والے. اچھا, اور اب جو بھی بندہ آ رہا ہے وہ اس کو نیچے دیکھ رہا ہے, مطلب میں بات کر رہا ہوں فزیکلی یو آر لوکنگ ڈاؤن آن ہم, not just metaphorically, literally looking down, اور وہ آپ کو جی کر کے ریسیو کر رہا ہے. اور اس کے بعد وہ اندر جاتا ہے, اور پھر اندر جب آپ جائیں گے تو اندر اٹس اے سوٹ اینڈ ٹائی ایونٹ. میں نے اپنے پیرنٹس کے نا ایک دفعہ بہت مائنڈ پک کیا, میں نے ان کو کہا کہ مجھے آپ بتائیں کہ یعنی مری میں کیا ہوتا تھا اور یہاں کیا ہوتا تھا. پھر بتاتے تھے کہ بیٹا وہاں پہ مری میں ایک سیمز ہوٹل ہوتا تھا, وہاں پہ اٹ واز لائک وہاں پہ کپل ڈانسنگ ہوتی تھی, وہاں پہ ایسے آپ سمجھتے ہیں میں یعنی پیرس کی بات کر رہا ہوں, دس از پاکستان, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ایون شرابیں چلتی تھیں, سارا کچھ ہوتا تھا. وہ تو ضیاء الحق کے دور میں آ کے پھر یہ بین لگے, تو ادھر جو تھا نا یہ ہوتا تھا, اور وہاں پہ اٹ واز اونلی سوٹ اینڈ ٹائی, nothing else. You only would go in wearing suit and tie, and the door is being opened by a dwarf جو کہ آپ کے نوبلز کے لباس میں وہاں پہ کھڑا ہے. اور آہستہ آہستہ ہماری پوری ایک جنریشن کو انہوں نے بتا دیا کہ گورا جو ہے نا, گورا الٹیمیٹ ہے, گورا از الٹیمیٹ. یعنی آپ نے اگر انگلش بولنی ہے, فرفر آپ نے انگلش بولنی ہے, آپ نے سوٹڈ بوٹڈ ہونا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یعنی گورے کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ سب اول اور آخر سب گورا ہی ہے, ٹھیک ہے. اور جب آپ کا یہ مائنڈ سیٹ بن جائے گا نا, اب آپ نے اپنے بچوں کو بھی کہا کہ اچھا ہمارا بچہ مدرسے تھوڑی جائے گا, ہمارا بچہ تو انگلش میڈیم اسکول میں جائے گا, اور ہم سارے پھر انگلش میڈیم اسکولوں میں چلے گئے, ہمارے بعد داخل ہو کے اسلام پڑھے نہ پڑھے ہو کیئرز, ٹھیک ہے. اب ہماری جو بائفرکیشن کی وہ کوئی اردو میڈیم اینڈ انگلش میڈیم, تو اردو میڈیم غریب اور انگلش میڈیم امیر, اور ایون اردو میڈیم سے بھی بیچارہ گیا گزرا جو ہے وہ ہے جو بیچارہ مدرسے میں جا رہا ہے, جو دین پڑھنے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی تو کوئی بیچارہ کہ وہ نہ 3 میں نہ 13 میں, وہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہماری پوری ایک جنریشن جو ہے نا, میں نے کہا تھا نا بائی ڈیزائن ہوا ہے, پوری ایک جنریشن جو ہے اٹ گرو اپ looking at the West as its, you know, role model, its ideal. But وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. میں اپنی آپ کو مثال دوں, میں آئی واز لائک اے ہیوج فین آف دا ویسٹ. مطلب میں ان کی ہالی ووڈ کی فلمیں, کوئی بھی فلم بھی ہوتی تھی نا کہ وہ بھی میں دیکھ لیتا تھا, اور مطلب میوزک کے اندر اور اس کی ایوری تھنگ. تو میں بلکہ جب آسٹریلیا گیا تو میرے کچھ وہاں پہ امیریکن فرینڈس تھے, تو آئی نیو مور اباؤٹ امیریکا دین دے ڈیڈ. They were shocked. They were like, میں ان کو اسٹیٹس بتا رہا ہوں, اسٹیٹس کے کیپٹلس بتا رہا ہوں, سب کچھ بتا رہا ہوں, یہاں پہ یہ وہاں پہ وہ. یار تم امریکہ تو لگتا ہے کہ تم پیدا ہی وہاں. میں کہا نہیں, آف کورس میں تو پاکستان میں پیدا ہوں, لیکن اتنا زیادہ کلچرلی ہم ایبزارب کرتے ہیں چیزوں کو. سو میں جب وہاں ویسٹ میں گیا ہوں نا, تو میں نے دیکھا کہ یار یہ سب ڈرامے بازی ہیں. یعنی آپ نے اتنا اس کو بگ اپ کیا ہوا تھا, یہ ویسٹ یہ ویسٹ. وہاں جا کے صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ وہاں پہ سڑکوں پہ ویکینڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں, اور گورا جو ہے نا وہ اپنی وامٹ میں گرا ہوتا ہے, کلب میں لوگ ڈرنک حالتوں میں باہر نکل رہے ہیں, آدھی عوام زمین پہ پڑی ہوئی ہے, اینڈ یو لائک یار میں ان کو فالو کرتا ہوں, یہ جو میرے قدموں میں گرے پڑے ہوئے ہیں, اپنی وامٹ میں گرے ہوئے ہیں, یہ ان کو فالو کرتا ہوں. آدھی عوام ڈرنک ہے, وہاں بار فائٹس ہو رہی ہیں, واٹس گوئنگ آن. اس قسم کا کلچر جب آپ دیکھتے ہو نا, تو یو گیٹ سو پٹ آف, سو ریپلسڈ بائی اٹ. تو الحمدللہ صاف نہیں کرتے جا بھائی, بالکل آپ کو وہ جو after you know nature's call اپنے آپ کو صاف نہیں کرتے. مسلمان اپنے پاؤں زیادہ دفعہ دھوتا ہے دن کے اندر جتنا یہ اپنا منہ دھوتے ہیں. صحیح بات ہے. اور آپ کہتے ہیں جی کہ نہیں جی یہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب ڈرامے بازی.